حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا دار اور دنیا کے لوگ اس طرح ہیں جس طرح بفری ہوئی بھیڑیں چرواہے کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جو آدمی دنیا داروں کو راضی کرنے کے موڈ میں آ جاتا ہے، لوگوں کی گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، تو وہ اس چرواہے کی طرح پریشان ہو جاتا ہے۔ بھیڑیں بفر جائیں، بکریاں بفر جائیں تو ادھر والی وہ ہانگ کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی کو ہانگ کے لاتا ہے تو ادھر والی نکل جاتی۔ کس کس کے معیار پہ پورا اترے گا؟ کس کس بندے کو راضی کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو مشکلات میں ڈالتا ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے تمہیں اس کام لگایا ہی نہیں، تم اس طرح کرو، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اس طرح کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ایک بات بڑی لطیف ہے، ان یردوہما نہیں فرمایا، تثنیہ کا صیغہ نہیں، حالانکہ واللہ ورسولہ ذات دو ہیں۔ عربی کے اندر واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے اور تثنیہ کے بعد جمع ہے۔ اب یہاں قانون جو عربی کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کہا جاتا کہ واللہ ورسولہ ان یردوہما، کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو راضی کیا جائے، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، ذاتیں دو ہیں۔ آگے جو رضا کے لیے صیغہ ہے وہ دو کا نہیں، وہ واحد کا ہے۔ فرمایا ذاتیں بظاہر دو ہیں پر ان کی رضا ایک ہی ہے۔ ذاتیں دو ہیں پر رضا ایک ہی ہے۔ اب سمجھایا کیا ہے کہ یہاں بھی تم اس بات کو سمجھ لو کہ یہاں بھی تمہیں دو جگہ نہیں جانا پڑے گا، ایک ہی رضا اللہ کی ہے، وہی رضا مدینے والے رسول، ایک ہی رضا ہے دونوں کی۔ بندوں کے پیچھے بھاگنا، تھک جانا، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں بیچاروں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ کئی گھر رکھے ہوئے ہیں نا۔ اب جتنے سخت لفظ میاں صاحب نے کہے اتنے میں تو نہیں کہہ سکتا نا، انہوں نے بڑے سخت لفظ کہے، میاں صاحب نے سخت لفظ کہے پر بات بڑی ٹھیک کی۔ انہوں نے کہا نا لکھ کنجراں دی سیوا کریے، ہم نہیں یہ کہتے، ہم یہ کہتے ہیں لاکھ ہینا دی سیوا کریے، یہ پھر بھی رہن پرائے، کتنی کو بندہ سیوا کر سکتا ہے؟ لوگ پرائے کے پرائے رہ جاتے ہیں۔ لاکھ ہینا دی سیوا کریے پھر بھی رہن پرائے، کیونکہ چھتر تھور دی گوڈی کر کے امب کسے بھی نہیں لائے۔ جس چکر میں آم پڑے ہوئے ہیں وہاں چھتر تھور ہے، آم کا درخت میٹھا آم نہیں وہاں سے ملے گا، چھتر تھور ہی ملے گا، اس لیے کہ رویہ اس طرح کا ہے نا، دنیا داری کا ماحول، دنیا داری کا لینا دینا۔ ہم نے نا ماحول میں رہنا تھا تو گڈ بک میں آنے کا شوق پیدا کر لیا، حالانکہ بندوں کی گڈ بک میں آنا ممکن ہی نہیں، ان کی تو ڈیمانڈیں روز بدلتی ہیں۔ میں امام کشیری کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی، کہنے لگے میرا تو ایک منٹ کے لیے دل نہیں کرتا بھائی سے سلام لینے کو بھی، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو میری طبیعت ہی نہیں چاہتی، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں کہ بچوں کو دوں، بیوی کے پاس جاؤں، وقت ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے میرا تو درود شریف پڑھنے کو دل کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کو دل کرتا ہے، مسجد رہنے کو دل کرتا ہے، میرا بالکل دل نہیں کرتا ان کے پاس جانے کو، میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے مدینے والے نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ بھائی کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، بال بچوں کے حقوق۔ اب میری بات کو آپ سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو میں حق ادا کر رہا ہوں تو ان کے لیے نہیں کر رہا، ان کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو یہ حق ادا کر کے بھی راضی اللہ رسول کو ہی کر رہا ہوں۔ میرے پیش نظر جو رضا ہے وہ میرے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں اگر کسی بندے کی خدمت بھی کروں تو اس میں بھی میرا مقصود وہ بندہ نہیں، میرا مقصود میرا اللہ ہے، میرے مقصود میرے حبیب ہیں، بندہ مقصود نہیں۔ آپ الجھ جائیں گے۔ آپ یقین کریں بعض لوگ بڑے سوشل طور پہ ایکٹیو ہیں، بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بڑی تگ و دو کرتے ہیں بندوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک تو بولنا بڑا پڑتا ہے ان کو، جس محفل میں جانا ہے اس طرح کی باتیں کرنی، اگر محفل سیاسی لوگوں کی ہے تو باتیں سیاسی، تاجر بیٹھے ہیں تو باتیں تجارتی، مولوی پیر بیٹھے ہیں تو باتیں مذہبی، یعنی پورا ایک تو ہر روز 6 رنگ دن میں بدلنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک تو یہ بیچارے اتنی مشکل ان کو کرنی پڑتی ہے یہ اداکاری، اس پر متضاد یہ کہ پھر الجھے ہوئے ہیں، سوشل لوگ ہیں، 6 ایک دن میں ان کو فنکشن پہ جانا ہے، اب ایک جگہ پہ خود گئے، ایک جگہ پہ بھائی کو بھیجا، ایک جگہ پہ بیٹے کو بھیجا، ایک جگہ پہ دوست کو کہا، چونکہ سارے بندے راضی کرنے،
ایک جگہ دوست کو کہا میں نے لفافے میں بند کر دیے رہے، تحفہ اوپر میں نے نام لکھ دیا، میری حاضری ضرور لگوا دینا۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے جس کو بڑا، چونکہ آپ دنیا داری رکھ رہے تھے نا، تو وہ بھی تو دنیا داری تھا نا، اس کے ساتھ آپ دنیا داری کر رہے تھے۔ آپ کا لفافہ پہنچ گیا ہے، گفٹ آ گیا ہے، پر اس نے دیکھ کے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ بندہ بڑا تیز ہے، یہ سارے پاسے رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رسول نے ہمیں کہا الجھ جاؤ گے، تھک جاؤ گے، واپس آ جاؤ۔ زیادہ حق بنتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو اور اللہ کے رسول کو راضی کرو۔